لوگوں کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یونٹی پیدا کرنا. یونٹی پیدا کرنا بولے تو کیا کرنا؟ سنی چھوڑ ڈالنا، تبلیغی چھوڑ ڈالنا، تبلیغ چھوڑ ڈالنا، سنی وہ چھوڑ ڈالنا، ضرورت نہیں. تمہیں جو ہی وہ کرو، وہ کرتے ہوئے ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اختلاف رہنے، اختلاف ختم ہوتا ہے. اختلاف رہتے ہوئے صرف اس بات پر کہ انہیں کلمہ پڑھنے والا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، انہیں میرا بھائی ہے، بس انہیں میرا بھائی ہے، بات ختم. انہیں کون سی جماعت والا بندے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے کیا؟ انہیں ہمارا مسلمان بھائی، اس کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی بھلائی چاہنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے. اب آج کل کیا ہو گیا بولے تو ابھی میں دوپہر میں ہمارے موزن صاحب کا فون دیکھتا تھا کہ ایک کام کی وجہ سے لے کو دیکھا تو ایک گروپ ہے سنی گروپ بول کو دیکھا، گروپ کھولا تو اس میں ایک فتویٰ آیا. وہ فتویٰ کیا کہتا، سوال کرنے والا کیا سوال کرتا ہے بولے تو غیر سنی، یعنی جو سنی نہیں ہے اسے فطرہ دینا یا زکوٰۃ دینا کیسا ہے بول کو سوال پوچھے سے جواب ہے کہ سوال پوچھنے والا کہے کہ کم عقل میں بیٹا پڑھ لیا نہیں ہے، جاہل میں رہتا کہے کہ پوچھا تجھے عقل نہیں. اب جواب دیتا ہے سو مولانا عالم جواب کیا دیتا ہے مولانا، پڑھ کو مجھے واللہ بولو خون کھول گیا. ایسے دلندر میرے بیٹے کب تک رہتے کہ جب تک مسلم معاشرہ اچھا پڑھ سکتا آج نہیں، چانسز نہیں. کہیں تو کیا بول کے لکھے معلوم؟ جواب الجواب بول کو جواب کیا ہے تو جو غیر سنی ہے، وہابی، دیوبندی، وہ سب لکھو، ان کو زکوٰۃ یا فطرہ دینا حرام ہے. ذرا دیر روح کام کے ہنسنے کی بات نہیں، واللہ بتا رہا ہوں اتنی دشمنی کس سے؟ یہودی سے، عیسائی سے، چپل لے کو مارتے RSS والے سے، کس سے؟ اپنے ہی مسلمان بھائی سے ایسی دشمنی کرے تو یونٹی آ سکتی کیا؟ نہیں آ سکتی. تو ہمارے دلوں سے یہ جو چلر نفرتہ ہے نا، یہ نفرتہ نکالنا ہے. جب تک نہیں نکالتے تب تک مسلمان کامیاب ہوتے نہیں. اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کیسا بولا ویسا سنو. وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کیسا زندگی گزارو بولے ویسا گزارو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑکو مارو نہ کو. اچھا لڑکو مارے کیا ہوتا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہیں ہلکے ہو جائے، تمہاری ہوا اکھڑ جاتی. اب ایک بیلون رہتا، جب تک ہوا رہتی اڑتے رہتا، خوبصورت رہتا، کہیں کا بھی ہتا نہیں، اتنا ہو جاتا. وہ حالت مسلمانوں کی ہوتی اگر مسلمان لڑ لیتے، انہیں اسے کافر، انہیں اسے وہ، انہیں اسے یہ بول لیتے رہے تو وہ بڑھگا ہوا میں اڑتا تو بڑھگا وجہ سے اتنا ہو جاتا، اتنا چھو جانے کا. وہ کیا تو کام آتا، کیا کہیں کو بھی کام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر صاف بولتا ہے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. تو لڑنا نہیں، کرنا نہیں بولے تو کیا کرنا ہے؟ جو اصل دین ہے، اصل دین کا تو کیا اللہ تعالیٰ جو قرآن میں حدیث میں جو کام کرو بولا وہ کمپلسری کرنا، جو کرو نہ کو بولا وہ کمپلسری کرنا. اب جو ایکسٹرا دین ہے، یعنی جسے ہم لوگ مستحب کہہ سکتے ہیں، جیسے سنی والے کہ سنی جماعت اگر ہے تو ان کے جماعت کے کچھ خاص کامات ہیں، یعنی ان کی کچھ پہچان والے کچھ کام. تبلیغی ہے تو تبلیغی جماعت والوں کے ان کی خاص پہچان کے کچھ کام ہیں. جیسے اب سنی والے ہیں تو درگاہ کو جانا، پھولان چڑھانا، سجدے کرنا، فاتحہ دلانا، یہ ان کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی آئیڈینٹی، یہ ایک کام. ادھر جماعت والے ہیں تو گشت میں جانا، بیٹھک میں بیٹھنا، جماعت میں جانا، یہ ان کے کام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ادھر اتنے کام میں بتایا، ادھر جو اتنے کام بتایا، نہ یہ کام نہ یہ کام، یہ دو بھی اصل دین نہیں ہے. تمہیں جا کر پوچھو جماعت والوں سے یا پھر جو علماء ہیں ان سے جا کر پوچھو. اگر کوئی آدمی جو تبلیغی علماء ہیں ان سے جا کر پوچھو، اگر کوئی آدمی گشت کریں گے
بیٹھک میں بیٹھا نہیں, جماعت میں گیا نہیں, کیا انہیں جنت کو جا سکتا کیا بول کو پوچھو. جواب کیا ملتا مولانا؟ جنت کو جا سکتا کیا؟ آرام سے جاتا. کیوں؟ یہ پورے کام کیا بھی ضروری نہیں, کمپلسری کرنا بول کو کیا بھی نہیں, یہ ایک طریقہ ایسا کرے تو ذرا دین کے اوپر چلنے میں آسانی ہوتی بول کے ایک پروسیس ہوتا ہے. جس کے اوپر چلنا سو, جس کے اوپر چلتا سوالا مسلمان, جس کے اوپر چلتا نہیں سوالا مسلمان نہیں بولے تو ہوتا کیا ہوتا, ہوا نکل جاتی, کمزور ہو جاتی, چاک لگ چل جاتی. اب مثال دیتا ہوں, اب ادھر سننے والوں کے عمل ہے, کسی بھی آپ جا کے سننے عالم سے پوچھئے جو اچھا پڑھا لکھا ہے, جس کے دل میں نفرت نہیں ہے مسلمانوں کے تعلق سے, جس کے دل میں قرآن اور حدیث کا علم ہے, جو سچا قرآن حدیث کا عالم ہے, اس سے جا کے پوچھو مولانا اگر کوئی مسلمان فاتحہ دلایا نہیں, درگاہ کو گیا نہیں, اور اسی طرح عرس میں گیا نہیں, جھنڈے کٹائیں گیا نہیں, انہیں جنت میں جاتا کیا بول کو پوچھو, جواب کیا ملتا؟ جاتا بول کو ملتا. یہ جو کام ہمیں کرتے ہیں نا الگ الگ جماعت والے, یہ جو کام ہے یہ ایڈیشنل کام ہے, اصل دین سے اس کا تعلق نہیں ہے, اصل دین سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ کرے تو اب مثال کے طور پر جو فاتحہ دلانے والے, آپ ان سے پوچھو فاتحہ دلانا کیا ہے؟ مستحب کہ تو ہمیں پڑھتے سو قرآن جو بھی لے کے ہمیں کرتے ہیں وہ ثواب پہنچانے کے واسطے ایک پروسیس, اور پروسیس کا نام فاتحہ. ایکچولی ایسا ثواب بولتی, اسی کو نا فاتحہ بولتی. وہ کرے تو مستحب, نہیں کرے تو کیا بھی گناہ ہے. لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں, انہیں فاتحہ دلاتا ہے وہ بیٹے سے بات کرنا, انہیں درگاہ کا آتا ہے اسے سلام کرنا, انہیں درگاہ سے جاتا ہے اسے بات کرنا. یہ سننے والوں کا حال. تبلیغ والوں کا حال کیا؟ انہیں جماعت والا نہیں, اسے کیا پکڑا لینے کی ضرورت ہے, ریسٹ پہ ڈبے, انہیں نماز کرتا نہیں کہنے, اسے کہیں کہ بات کریں. عام آدمی کے بارے میں تو چھوڑو, مولانا وہ مولانا والی نگی نا جماعت میں جاتے نہیں, جو مولانا ہمارے ساتھی نہیں انہوں گئے. یہ حال ہمارا ہے. یہ حالت ہماری اگر رہی تو کیا ہمیں تب تو ایک ہو سکتی کیا؟ ہمیں ڈنڈے کو مر جاتی ہیں, ہمیں کافراں بول لیتی ہیں, ہمیں اتنی دشمنی, اگر ہمیں اتنی دشمنی آپس میں کرے تو کب ہمارے اندر یونٹی آتی ہے؟ آتی اس نے خالی بول رہے نا سوچ یونٹی کا ورڈ کیا ہو گیا بولے تو اب خالی بول لینے کا اثر رہ گیا. اب مسلمانوں کے بیچ میں گئے تو جو اسپیکر سے مسلمانوں کے جو پولیٹیشین سے انہوں ہمارے اندر یونٹی آنا ان کو زور سے بولتی ہوتا ہے, کو نہ ان کے دل میں رہتی نہ سنتے والے یونٹی لانے کی سوچ رکھتی. تو یہ کب نہیں, سچ میں ہمارے اندر یونٹی آنا تو کیا کرنا پڑے تو دل کے اندر فکس کر لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, سارے مسلمان مومن کسے بولتی؟ جو اللہ کو ایک مانتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری رسول مانتا, انہیں مومن, انہیں میرا بھائی, انہیں کیسا بھی رہتا, انہیں پیر بیٹھو, انہیں سنی, انہیں تبلیغی, انہیں نماز پڑھتا, انہیں نماز نہیں پڑھتا, انہیں مسجد کو آتا, انہیں مسجد کو نہیں آتا, انہیں کچھ بھی کریں گے, کلمہ پڑھتا, اللہ کو ایک مانتا تو انہیں میرا بھائی. اس کے واسطے مارنے کے واسطے بھی ریڈی, مرنے کے واسطے بھی ریڈی, اس کے واسطے جان دینے کی ضرورت پڑے تو بھی دیتی, لینے کی ضرورت پڑے تو بھی لیتی. اس کے واسطے اس کی عزت کو اگر دھکا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے واسطے ریڈی, لیکن اس کی عزت جانا نہیں, اس کے مال کو, اس کے خاندان کو, اس کے کچھ بھی عہدے کو اگر نقصان پہنچنے جا رہا, ہمیں اس کی کیا بھی سپورٹ کر سکتے بولے تو وہ سب کچھ کرنے کے واسطے ریڈی ہونے والے کا نام ایمان والا. یہ قرآن سے میں بولا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان کا بھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے. خود اللہ اور اللہ کے رسول کلیئر کر ڈالے تو پھر ہمیں کس بیس پر ایک دوسرے کو کافر بول رہے ہیں, ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں, یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو تھے, یعنی اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے, صحابہ بولے تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے, انہوں بھی ان کے اندر بھی اختلافات بولے تو تیلگو میں بھیدا ابھیپرایالو بولتے نا, وہ صحابہ کے اندر بھی تھے, لیکن وہ اختلاف کی وجہ سے وہ دشمنی کر لیتے نہیں. اختلاف اپنی جگہ, بھائی تو یہاں ہاتھ بھرتا, میں یہاں ہاتھ بھرتا, ٹھیک ہے, تو یہاں بھر, میں یہاں بھر, لیکن تو مسلمان تو میرا بھائی. بھائی تو فاتحہ دلاتا, میں نہیں دلاتا, لیکن تو مسلمان تو میرا بھائی. بھائی تو جماعت میں جاتا, میں نہیں جاتا, لیکن تو مسلمان تو میرا بھائی.
یہ ہمارے دل میں آنا، یہ صحابہ کے اندر تھا. صحابہ میں بہت اختلاف تھا بھائی، ایک صحابی کا سٹینڈ الگ رہتا تھا، دوسرے صحابی کا سٹینڈ الگ رہتا تھا، ان کے اوپینینز الگ رہتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اوپینینز کے حد تک ہی وہاں تک ہی جو ہوتا ہے وہ معاملے کے حد تک ہی. اس کے علاوہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے حد محبت ہوتی تھی، ایک دوسرے کے لیے بے حد قدر ہوتی تھی. وہ چیز ہمارے اندر آنا. اختلافات ہی ختم ہوتے نہیں، وہ رہنے دو، اس کو کیا بھی اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ چھوڑ دو کو. بس مسلمان بولے تو اسے سلام کرنا، اس کے ساتھ محبت سے رہنا، کرنے کی ایک چیز کو خود ہمیں بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی وہ بات سکھانا. اور جو بھی اسے ختم کرنے کے واسطے جیسی بھی محنت کرنے والا ہے اسے اپنے سے اور اپنے معاشرے سے پورا دور رکھ ڈالنا. جو بھی ایسا کرتا ذرا ایسا بھائی ان سے ملو نہ، کوئی ان کو سلام کرو نہ، کو ہمارے نہیں ایسا بولنے والے ہی نا، ان کو کیا کرنا بولے تو دور رکھتا. ایسا کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری قوی امید ہے کہ ہم لوگ پھر سے مضبوط ہوں گے اور پھر سے اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو لا کر ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے، جس طرح صحابہ کے قدموں میں ڈالے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کامل ایمان نصیب فرمائے، ہمارے صفوں میں اتحاد اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح دین کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس پر جمے رہنے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.